اس کے بعد سلسلہ چلتے چلتے پہنچا تھا صحیفہ سجادیہ جو قرآن کے بعد اہم ترین کتاب کی جو دعاؤں کا مجموعہ ہے، اور یہ دعاؤں کا مجموعہ ہمارے واقع چوتھی امام زین العابدین علیہ السلام صحیفہ سجادیہ کو پڑھنے کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا مفاتیح الجنان کتاب کی دعائیں پہلے متعلق یا روز سے متعلق یا سالوں سے متعلق دعائیں جو پہلے پڑھی جاتی ہیں، کچھ دنوں سے متعلق ہے پڑھی جاتی ہیں، کچھ ایام سے متعلق ہے، مہینوں سے متعلق ہے، سالوں سے متعلق ہے، ان دعاؤں کا تذکرہ مفاتیح الجنان میں اور اس کی فضیلت کے ساتھ بیان کیا جا چکا ہے۔ آج آخری مرحلہ ہے وہ کتابیں کہ جو معروف ہے یا مستند ہے اہل شیعوں کے درمیان یا اہل سنت کے درمیان، ان کتابوں وہ کتابیں کی جو شیعوں میں بنیادی کتابیں ہیں، ان کتابوں کا نام ہے کتب اربعہ۔ کتب پرماننٹ نہیں ہے، گوگل پتہ کتب اربعہ۔ پہلے اگر ہم آپ کو تمام چیزیں بہتر ہوگا۔ شیعوں کی بنیادی کتابیں جو کتب اربعہ کے نام سے معروف ہیں، ان میں پہلا نام ہے کتاب الکافی۔ کتاب الکافی، ٹھیک ہے، کتاب الکافی۔ ان کے لکھنے والے کا نام جو لقب کے نام سے جانے جاتے ہیں وہ ہے شیخ کلینی۔ شیخ کلینی، ان کا مفصل نام بعد میں تذکرہ کیا جائے گا۔ دوسری کتاب ہے کتاب تہذیب الاسلام، جتنا پڑھے گا یاد نہیں لگے گی۔ تہذیب الاسلام سب کو دکھ نہیں رہا ہے۔ تہذیب الاسلام، تہذیب معاف کیجیے گا، تہذیب الاسلام، تہذیب الاحکام، جی تہذیب الاحکام۔ تہذیب الاحکام، اس کے رائٹر کون ہے، مؤلف کون ہے؟ شیخ طوسی علیہ الرحمہ، شیخ طوسی۔ تو تین یہ شیخ طوسی۔ اگلی کتاب ہے الاستبصار۔ الاستبصار، استبصار، الف سین تے بے صاد الف رے، الاستبصار، الاستبصار۔ اس کے لکھنے والے کا نام بھی اس کتاب کے لکھنے والے کا نام بھی شیخ طوسی۔ چوتھی کتاب جو اسلام کی بنیادی کتاب اہل شیعہ میں پائی جاتی ہے اس کا نام ہے من لا يحذره الفقيه۔ کیسے لے کے آئیں گے؟
فقیر. اس کے مؤلف ہیں ابن باہوی. باہوی یہ الف دے باب پھر وے واو یہ ہے. ابن الف دے نون ابن بے الف بے واو یہ ہے ابن باہوی. ٹھیک. یہ شیعوں کی بنیادی کتابیں اور بھی ہیں لیکن کیونکہ کتب اربعہ کا مطالعہ میں لہٰذا کتب اربعہ کو آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا. سنیوں کی کتاب کی کچھ نہیں ہے. شیعوں کی کتاب سے کون سی؟ شیعوں کی کتاب. اس کے علاوہ اور بھی ہے مطلب آج اسی کے آج باہر ہے شیعوں کی کتاب کتب اربعہ جو بنیادی کتابیں ہیں. اس کے علاوہ صحیفہ سجادیہ، نہج البلاغہ، کمال الدین و تمام النعمہ. کمال الدین و تمام النعمہ. یہ کتاب جو ہے بنیادی کتاب ہے اہل شیعوں کی. کون کون سی ہو گئی؟ کتاب الکافی، کتاب تہذیب الاحکام، کتاب الاستبصار، کتاب من لا یحضر الفقیہ، کتاب نہج البلاغہ، کتاب صحیفہ سجادیہ، کتاب کمال الدین و تمام النعمہ. یہ کتابیں جو شیعوں کی بنیادی کتاب ہے جن کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جا چکا ہے. سنیوں کی کتاب یہ کچھ ہے جو بنیادی کتاب سنیوں میں پائی جاتی ہے. صحیح بخاری، صحیح بخاری، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی، سنن نسائی. یہ کتابوں کے نام ہیں اور بہت بڑی بڑی کتابیں بنیادی کتابیں ہیں. ان کا جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. اگر کوئی سوال کرے شیعوں کی بنیادی کتابیں کون کون سی ہیں بتائیے. نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ، مفاتیح الجنان، الاستبصار، تہذیب الاحکام، الکافی، من لا یحضر الفقیہ. دیکھیے سنیوں کی چند کتابوں کے نام بتائیے کتنی بنیادی کتاب ہے. آپ بتائیے. صحیح مسلم، صحیح بخاری، سنن ابن ماجہ، سنن ابن نسائی. یہ ساری چیزیں جو بیان کی جا چکی ہیں. اگر یہ چیزیں آپ نے لکھنی ہیں تو آگے بڑھتے ہیں. سب سے پہلے ہیڈنگ ڈالیے کتب اربعہ. سب سے اوپر لکھا ہے کتب اربعہ. ایک واضح کتب اربعہ. سب سے پہلی کتاب ہے الکافی. اس کے لکھنے والے کا نام کیا ہے؟ شیخ کلینی. ان کا پورا نام کیا ہے؟ ان کا پورا نام ہے محمد بن
याकूब बिन इसहाक कुलैनी राजी। मोहम्मद बिन याकूब बिन इसहाक बिन कुलैनी राजी। ये इनका पूरा नाम है, लेकिन मारूफ है कुलैनी से। कुलैनी सवाल हो सकता है ना, ये कुलैनी कौन है? कुलैनी किसे कहते हैं? तो बताइए, एक शॉर्टकट में नाम है इनका। इनका पूरा नाम मोहम्मद बिन याकूब बिन इसहाक कुलैनी राजी, इनका पूरा नाम है। तारीख तवल्लुद क्या है? 255 हिजरी। 255 हिजरी के जिस सन में हमारे राज्य आखिर इमाम हज़रत हुज्जत अलैहिस्सलाम की विलादत का सादत होती है, उस दौर के ये आलिम बुजुर्ग जिसका नाम शेख कुलैनी है, इनका वजूद होता है। एक 255 हिजरी में ये दुनिया में तशरीफ लाते हैं। 329 हिजरी में इनका इंतकाल होता है, ये वफात पा जाते हैं। 329 हिजरी 329 वफात 255 329 255 से लेकर 329 तक ये जिंदगी गुजारते हैं। यहाँ तक जब बात आपने समझ ली, अब इसके बाद आइए जो किताब अल-काफी बयान किया गया है, तो इस किताब अल-काफी क्यों 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है? किताब अल-काफी को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 उसूल काफी, नंबर 2 फुरूअ काफी। उसूल काफी, उसूल दीन पता है ना, वही उसूल वैसे लिखा जाएगा। काफी दाखिल से ये उसूल काफी, फुरूअ दीन पढ़ा है, फुरूअ काफी। एक जो गई। तीसरी किताब है रौज़ातुल काफी। रौज़ा, रोज़ा देखा है आपने? रेवाद है रौज़ा अल काफी, रौज़ातुल काफी। तो 3 किताब अल काफी से 3 हिस्से निकले, जिनका नाम उसूल काफी, फुरूअ काफी और रौज़ातुल काफी। मोतबर किताबों में इस किताब का शुमार भी होता है, यानी शियों की एक मोतबर किताब ये लोग हदीस और आयात आपको करते हैं। शेख कुलैनी ने इस किताब को लिखने में 20 साल खर्च किए। 20 साल में शेख कुलैनी ने इस किताब को मुकम्मल करके आवाम के दरमियान पेश किया है। अच्छा, ये किताब लिखी गई क्यों, कैसे लिखी गई? कुलैनी, शेख कुलैनी अलैहिर्रहमत ने अहले बैत अलैहिस्सलाम के शागिर्दों और शिया और अहले सुन्नत के अहम और मोतबर रावियों से इन अहादीस को लिखा है, इन रवायात को। किताब अल-काफी में 16,199 रिवायात है। 16,199 क्या कहेंगे इंग्लिश में? 16,199।
پھر ایک بات آگے بڑھتی ہے کہ شیخ سلیمی نے اس کتاب کو اپنے زمانے کے تمام علمی اور حدیثی مراکز کو بدل ایران دین کو جانا اور حدیثوں کو لینے کے لیے روایات کو حاصل کرنے کے لیے پورے ایران چلے گئے تھے. شام جانا ہوا اس کتاب کو لکھنے کے لیے شام چلے گئے. عراق جانا ہوا تو وہاں سے جا کر انہوں نے کچھ کتابوں کو کچھ روایات کو اکٹھا کر کے اس کتاب الرافی میں لکھا ہے. بڑی محنت کی ہے. سعودی عرب جانا ہوا وہاں چلے گئے. کبھی کبھی آپ نے سنا ہوگا اس ہمارے استاد علامہ ذیشان حیدر جوادی سنا ہے میں نے کتابیں پڑھا نہیں ہے کہ کوئی کتاب یا کوئی روایات یا کوئی کتاب کو لکھنا ہو ہے اور وہ کتاب ہندوستان میں نہیں تھی تو انہوں نے ہندوستان سے امریکہ کا سفر کیا. امریکہ کا سفر کرنے کے بعد رات کو پہنچے اور رات میں ان کو اس لائبریری میں اجازت ملی لکھنے کی کتاب کو. رات بھر بیٹھ کے اس کتاب کو جو ضرورت تھی اس کو لکھا ہے اور دوسرے دن دوسری فلائٹ سوار ہونے کے بعد دوبارہ ایسے ایسے کارنامے ہمارے علماء اور بزرگان نے انجام دیے ہیں کہ جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں, ہم فکر بھی نہیں کر سکتے. ایسے ایسے کارنامے بہت لمبا لمبا. کبھی کبھی اگر علمی مرکز کسی دیہات میں پایا جاتا تھا, کسی گاؤں میں پایا جاتا تھا تو وہاں بھی پیدل چلے جاتے تھے. آج سے 25 سال 30 سال جب خطیب اعظم علامہ غلام اختری جب امتحان کے لیے نکلتے تھے ایگزام لینے کے لیے بچوں کا, جیسے ہم کہیں آتے امتحان لیتے ہیں آپ کا, اس زمانے میں رکشہ نہیں ہوتا تھا, بیگ بھاری ہوتا تھا, اس کو لاد کے 11 کلومیٹر کہیں 20 کلومیٹر زمان ایک دم ریگستان ہے, سنسان علاقہ ہے, جنگل ہے, لیکن جا رہے ہیں کس لیے جا رہے ہیں؟ دین کی تبلیغ کرنے کے لیے. آج جو ان کا نام روشن ہے کس بنیاد پہ روشن ہے؟ اسی بنیاد پہ روشن ہے کہ دین کی خدمت کی. ایسے ایسے مراحل طے کیے ہیں جس کو ہم سوچ میں شاید میرے روم سے کھڑے ہوتے ہیں. ایسے ایسے میرا روم میں کیا گیا. آگے سے مطلب اصول کافی جو بیان کیا گیا ہے یہ کس چیز کے بارے میں بیان کیا گیا ہے؟ جو دین بخش بیان کیے گئے ہیں اصول کافی فروع کافی یا مطلب روضۃ الکافی, یہ کس چیز کے حوالے سے؟ الکافی یہ دین بخش ہے جس میں اصول کافی کو اصول دین کے بارے میں بیان کیا ہے. اصول کافی اس میں جو چیز آپ کو ملے گی وہ اصول دین کے بارے میں ملے گی. اسی طریقے سے فروع کافی جو ملے گی وہ فروع دین یا احکام دین سے متعلق اس کے اندر تذکرہ ملے گا. اگر کسی کو لکھنے میں یہ ہو کہ ہم جلدی لے جا رہے ہوں اور وہ سوچے کہ ہم لکھ نہیں پا رہے ہیں, بغیر تکلف آپ سوال کر لیجیے گا. اس لیے کہ آج کے بعد شاید کل آپ سے ملاقات ہو, کل کے بعد نہیں معلوم کا ملاقات ہو, تو کوئی چھوڑیے گا نہیں. جو چیز ہم یہ بیان کر رہے ہیں یہ آپ سمجھ لیجیے کہ 4 سے 5 گھنٹے ہم کتاب کا مطالعہ کر کے آپ کے سامنے آدھے گھنٹے پیش کرتے ہیں. 4 سے 5 گھنٹہ ہم اب کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں, اس کو خلاصتاً آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں. آپ سوچیں کہ 4 سے 5 گھنٹے پڑھنے کے بعد آدھے گھنٹے بیان کر دینا, وہی سمجھ لیجیے کہ جیسے ہمارے علماء بزرگ جب کسی آیات و حدیث کو اپنے علاقے میں نہیں ملتی تھی تو وہ شام کا سفر کرتے تھے, رات کا سفر کرتے تھے, ایران کا سفر کرتے تھے, یا سعودی عرب کا سفر کرتے تھے. کس لیے جاتے تھے؟ اسی لیے محنت کرتے ہیں. یہ محنت کا پھل بھی ملنا ضروری ہے تبلیغ دین کے واسطے. تو اصول کافی میں اصول دین سے متعلق باتیں ہوئی بیان کی گئی ہیں. فروع دین میں فروع کافی میں فروع دین سے متعلق ان کے احکام سے متعلق باتیں بیان کی گئی ہیں. آخر میں کتاب ہے جس طرح سے روضۃ الکافی. اس کتاب میں مختلف متفرق یعنی الگ الگ ادھر ادھر سے جو بیان باتیں آتی ہیں ان کو بارے میں مسائل کے بارے میں بیان کیا گیا ہے.
مجموعی طور پر یہ جو کتاب لکھی گئی ہے الکافی، اس میں تقریباً 34,000 کتابیں اس الکافی کے ضمن میں لکھی گئی ہیں۔ 34,000 کتابیں جو تقریباً 336 باب میں لکھا گیا ہے، اور 16,000 سے زیادہ اس میں احادیث کا ذکر ہوا ہے۔ دیکھیے سب لوگوں نے دیکھ لیا، آپ لوگوں نے ایک سوال کرا اپنا یہ کتاب ہے الکافی، جس کو شیخ کلینی نے لکھا ہے۔ کتاب کا نام تھا محمد بن یعقوب کلینی رازی۔ دوسری کتاب ہے کتب اربعہ کی، جس کا نام ہے تہذیب الاحکام۔ تہذیب الاحکام اس کے لکھنے والے ہیں شیخ توسی علیہ الرحمہ۔ ٹھیک ہے، شیخ توسی علیہ الرحمہ۔ شیخ توسی کا پورا نام کیا ہے؟ شیخ الطائفہ بھی انہیں کہا جاتا ہے۔ ابو جعفر محمد بن حسن توسی۔ ابو جعفر محمد بن حسن توسی۔ ٹھیک، ابو جعفر محمد بن حسن توسی، جو معروف میں ہے شیخ توسی کے نام سے۔ کون سی کتاب کے معلوم ہے یہ؟ تہذیب الاحکام کے۔ یہ 385 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں اور 460 ہجری تک ان کا وجود رہتا ہے۔ 385 ہجری میں پیدا ہوئے، 460 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ کتنے سال کے ہوئے؟ 75 سال، 75۔ ٹھیک، 75 سال۔ انہوں نے اس کتاب کو اصول اربعہ کی بنیاد پر اہل بیت علیہ السلام کی معتبر روایات کو اس کتاب میں شامل کیا۔ کبھی مجتہدوں سے استفادہ کیا، کبھی احکام شرعی لے کر کے اس میں پیش کیا ہے۔ مسائل میں فتویٰ دینے کے لیے جو کتاب نازل کی گئی ہے وہ ہے تہذیب الاحکام۔ تو یہ کتاب شیعوں کی حدیثوں کی تیسری بنیادی کتاب کہی جاتی ہے۔ اگلی کتاب ہے الاستبصار۔ کیا نام ہے؟ الاستبصار۔ اس کو بھی لکھنے والے کا نام کیا ہے؟ شیخ توسی علیہ الرحمہ۔ شیخ توسی علیہ الرحمہ۔ ابھی ان کے بارے میں تاریخ ولادت اور وفات ذکر کی جا چکی ہے۔ آخری کتاب ہے اصول کتب اربعہ میں سے من لا یحضرہ الفقیہ۔ نام لکھا آپ لوگوں نے؟ من لا یحضرہ الفقیہ، اہل بشریہ کی کتب احادیث میں سے اہم اور بنیادی حدیث کتاب من لا یحضرہ الفقیہ ہے، جس کو ابن باویہ نے تعریف کیا ہے۔ ابن باویہ، ان کا پورا نام کیا ہے؟ علی بن حسین بن موسیٰ باویہ۔ علی بن حسین بن موسیٰ باویہ، اس کو رکھ لیجیے گا، کیونکہ عرب میں ہوتا یہ تھا علی
بن حسین بن موسیٰ بن باویر امی. اچھا یہ اتنا لمبا نام کیوں ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا اتنے لمبے لمبے نام اتنے بڑے بڑے نام کیوں ہوتے تھے؟ ہندوستان میں ایک کا نام مثلاً حسین ہے تو پکارا جاتا ہے، حسین ہے حسین کے نام سے پکارا جاتا ہے، شجاعت ہے تو شجاعت کے نام سے پکارا جائے گا. لیکن اگر ہم عرب میں ہوتے ہندوستان کا ہو کے تو ہمیں پکارا جاتا شجاعت حسین، اعجاز حسین، کرار حسین. عرب میں وضعیت اور ان کے دادا کے نام کے ساتھ ایک لائن پورا نام ہوتا ہے. ابھی بھی تو کہا جائے گا شجاعت حسین بن اعجاز حسین بن کرار حسین مطلب سارا جگہ چلے جائے. تو یہ عرب میں ابھی بھی یہ دستور ہے. کسی کے پاسپورٹ آپ عرب کو دیکھیے کسی سے آشنائی ہو جائے تو ان کے پاسپورٹ دیکھیے تو پورا نام ایسے لمبا سا لکھا رہتا ہے. پہلے ان کا نام ہوتا ہے پھر ان کے ابا کا نام ہوتا ہے پھر ان کے دادا کا نام ہوتا ہے یعنی ابا کے ابا. اس لیے یہ نام لکھا گیا. تو ان کا نام ظاہر علی ابن حسین ہوگا لیکن لکھتے لکھتے علی بن حسین بن موسیٰ ابن باویر ان کا نام بھی ہو گیا، ان کے ابا کا نام بھی شامل ہو گیا، ان کے دادا کا نام بھی شامل ہو گیا. بات آتے ہیں انشاءاللہ. تو شیعوں کی 4 کتابیں جو کتب اربعہ کے نام سے مشہور ہیں ان کا نام کیا کیا ہے؟ الکافی، تہذیب الاحکام، الاستبصار اور منشا یعقوب الفقیہ. سوال کیا جائے کہ ان کی بنیادی کتابیں کون کون سی ہیں؟ تو ان 4 کتابوں کے علاوہ صحیح بجادیہ، نہج البلاغہ، یہ ساری چیزیں شامل کر دیجیے. پھر سنیوں کی بنیادی کتابیں کون کون سی ہیں؟ ان کے نام یہ آپ کے ذہن میں آ چکے ہیں. صحیح مسلم، صحیح بخاری، سنن نسائی، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، یہ سب قدیم زمانے کے نام ہیں لیکن نام تاریخ میں لکھ دیے گئے ہیں. انہوں نے اتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں اس کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ لوگوں نے لکھ لی ہیں اور اس میں زیادہ توضیح بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے. توضیح بہت ہے لیکن نہیں دے سکتی. اس کے علاوہ بھی ٹائم اسٹارٹ ہو گیا اور وہی کی ہو رہی ہے مجبوری دوستوں کو پہنچنا ہے. تو جب آج کا اختتام ہو گیا اور اسی پر اختتام کرتے ہوئے صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. کچھ گزارشات ہے کہ جو اس کلاس سے برقرار کرنے والے سب سے پہلے کہ جو ایک حدیث کی ہم سمجھے تھے وہ بھی رہ جاتی ہے اور دیر ہونے کی بنیاد پہ. اور دوسری چیز مرحوم شرافات صاحب اور اپنے مرحومین جملہ عزیز و اقارب کے لیے 1 مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جملہ مومن مومنات جو حاضرین جلسے حاضرین درس ہیں ان تمام مرحومین ان کے تمام مرحومین کو بالخصوص مولانا صاحب علی صاحب کو بخش دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے اعلان جو کل کیا جا چکا ہے ان میں سے ایک اشکال تھا اس کو یعنی اعتراض تھا، اس اعتراض کو انشاءاللہ دور کر دیا گیا ہے. وہ اعتراض یہ تھا کہ جب سارے لوگ امتحان میں شریک ہو سکتے ہیں تو یہ فیصلے لگائی گئی جامعہ کے طلاب یا طالبات شریک نہیں ہو سکتے. تو اس پہ بہرحال باتیں ہوئی اور قرار یہ پایا کہ نہیں جتنے لوگ درس میں آتے ہیں سب کو امتحان لینے کا حق حاصل ہے. لہٰذا سب لوگ انشاءاللہ امتحان دیں گے چاہے وہ طالبات ہوں چاہے وہ طلاب برادران میں سے ہوں. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ جو امتحان کے لیے ٹائم بتایا گیا ہے
कि 8 बजे का था, लेकिन आप लोगों की अक्सरियत की राय, अक्सरियत नहीं देखा कि थोड़ा ताक़ीद से किया जाए तो 8:30 बजे इम्तिहान शुरू होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा वक्त स्टार्ट किया गया है 9:20 तक नहीं, 8:30 से 9:30 बजे तक। ठीक है, 8:30 बजे से 9:30 बजे तक वो तभी हुए हैं कि 1 घंटे में 50 सवाल है, 50 मिनट के हैं, 10 मिनट इजाफी है, कम नहीं है। तो ये रहे कि 8:30 बजे अगर इम्तिहान है तो आप आना कितने बजे है? 8:15 पर यहाँ पर आ जाइए। 8:15 पर आ जाइए, ताकि इत्मीनान से 15 मिनट में सारे सबके पास अच्छे और वो सवाल इस तरीके से रविश मैंने बता दी कि मतलब सवाल आया वो ये उसके आगे लिए अलिफ के आगे गोला से निशान बना है 4 खाने का, फिर गोला से निशान बना है जीत या दाल, उसमें कौन सा जवाब सही है उसको पढ़ने के बाद करते थे उसको कलर कर देना या ठीक का निशान लगा देना है, ये आपको अख्तियार है। दूसरी चीज, मोबाइल बड़ा मेहरबानी ताकीद के साथ मोबाइल लाने की जहमत ना करिएगा। एक मोबाइल अगर ना भी इस्तेमाल करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है, लिहाजा मोबाइल का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। और क्या था, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं होता है। एक और उन्होंने काम भेजा है कि कामयाब जिंदगी दीनी की राह से फीडबैक फॉर्म अगर वहां से दिख रहा हो, नजर आ रहा है, ये कल आप लिया जाएगा सबको क्लास के बाद या क्लास से पहले, इसको आप लेकर अपने घर से ले जाइएगा और इसमें जो चीजें दी गई है उसके मुताबिक लिख करके आप मौलाना फयाज साहब को, मौलाना हैदर साहब को या हम तक भी पहुंच सकता है पहुंचाने में ईद के दिन तक ये टाइम है, यहाँ पहुंचा सकते हैं। और जो सवाल होंगे उसमें जो सवाल में पर्चा आएगा उसमें आप अपना नाम लिखिएगा, अपने वालिद का नाम लिखिएगा और जो कोड दिया गया था, मतलब पहले नंबर पर किसका नाम है, दूसरे नंबर पर किसका नाम है, तीसरे नंबर पर किसका नाम है, उसी के आगे वो कोड भी उसमें काला नहीं दिया था, भूल गए, उसको भी नोट कर दीजिएगा। एक चीज, दूसरी चीज की जो फॉर्म दिया जाएगा इसमें भी और देते हैं, वहाँ टाइम लगेगा। नाम है, वालिद का नाम है, फोन नंबर है, उम्र कितनी है वो भी जरूरी नहीं है, बता है। सवाल है कि तालीम में यार आपने क्या है, स्कूल के पढ़ेंगे, मदरसे के पढ़ेंगे या मदरसे के पढ़ेंगे, जामिया माह रमजान में मुरतब क्लास आपके लिए कैसा रहा, कितना मुफीद रहा, 100%, 50%, 20%, जो उसमें परसेंटेज दिया गया है उस पर आप एक निशान लगाएंगे। वाकई बहुत अच्छा रहा है, 100% है, वाकई बहुत खराब रहा है, उसमें 50% लगाया जाएगा। एक सवाल इसमें आया, एक सवाल है कि उस्ताद से आपने किस तरह इस्तेमाल किया, उसके नाम दिए गए, मौलाना शाहवान साहब से, मौलाना समीर साहब से या मौलाना शुजात साहब से आप हमारे रमजान के इलाज के लिए कौन सा वक्त आइंदा के लिए, अगर ये इलाज आइंदा रमजान में फिर किया जाए तो कौन सा वक्त बेहतर रहेगा, सुबह में रहे, दोपहर में रहे या रात में रहे, किसी एक के आप लगा लीजिएगा, ठीक है। आइंदा औरतों और मर्दों के गिलास अलग अलग होना चाहिए या एक साथ होना चाहिए, उसकी आप ध्यान लगा दीजिएगा, ठीक है। क्या रमजान मुबारक के अलावा भी गिलास हो सकते हैं, हाँ या नहीं? हाँ कैसे हो सकते हैं, आप तैयार हैं गिलास करने के लिए, वहां जरूरी नहीं तो नहीं बता दीजिए। इंतजाम में अगर कोई कमी रही हो वो बताइए है या नहीं है, वो सारी चीजें गिलास के लिए आपकी कोई मुफीद अगर राय है उसके नीचे आप लिख दीजिए गिलास अच्छा था, बहुत अच्छा था, जरूरत है, जरूरत नहीं है, एक जुमले में कोई भी जुमला जो आपको लगे अगर आप लिखेंगी तो ये रहेगा बातें आप गिलास में आते छोड़िएगा नहीं, ज्यादा लिख जरूर लीजिएगा, एक जुमला दो जुमला जो भी आपको अच्छा लगे वो लिख जरूर लीजिएगा, उसमें होता ही मत करिएगा। ये कामयाब जिंदगी इंशाल्लाह कल इम्तिहान के बाद आपको ये दिया जाए। कोशिश करेंगे 8:15 बजे हॉल में इमाम बारगाह तशरीफ ले आए, 8:30 बजे
تک اپنی اپنی سیٹ پر آپ لوگ اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ جائیں تاکہ 8 بجے کلاس یعنی امتحان شروع ہو سکے اور 9 بجے سے پہلے ختم ہو جائے. جیسے میں نے پہلے کیا ہے کام جو آپ کو امتحان میں دیا جائے گا وہ 10 منٹ کیا ہو سکتا ہے 1 گھنٹے میں بھی حل کیا جا سکتا ہے. جو جتنا جلدی وہ کر سکتے ہیں یا دھیان سے کر سکتے ہیں. 1 گھنٹے کا ٹائم ہے. 1 گھنٹے میں 1 منٹ سے 59 منٹ تک آپ کو جس ٹائم آپ چاہیں پرچے کو جمع کر سکتے ہیں اور وہاں سے اٹھ سکتے ہیں. موبائل ہاتھ نہ لے کے آئیے گا اور کوشش کریں جتنے افراد شریک ہو رہے ہیں وہ اس میں خدمہ تشریف لائیں اور آئندہ کے لیے اپنے مشورے سے ہمیں بہرحال نوازیے گا. سب چیز سلامتی کے لیے سب افزائی کے لیے واقعی بھی بچوں نے واقعی چیز میں حصہ لیا ہے اور کامیابی زندگی سینٹر میں حاضری دی ہے. ان سب چیز کی سلامتی کے لیے آئیے ہم بھی سوال کریں گے. سوال کا جواب رمضان میں کون دینے کا تیار ہے؟ رمضان میں سوال کا جواب کوئی دینے کے واسطے تیار ہے؟ وہی چاہتے تھے جی خواتین میں کون سا جواب دینے کو تیار ہے؟ ایسا تھا آپ نہیں کریے. آپ کسی ایک کا انتخاب کریے کسی سوال کیا جائے خواتین میں کسی کو اٹھا دیجیے. نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں چلے آتے شکایت. ایک کتاب سب سے پہلی کتاب ہے جو غلام اقبال کی کتاب ہے. اس کا نام کیا ہے؟ نہیں لکھا تو ہے وہ خود ہی بتائیں گے نا. الکافی ہے نا بھول کریں آپ کتاب الکافی ہے نا یہی لکھا ہے. آئیے تشریف آئیے. کتاب الکافی کتنے حصوں میں تقسیم کی گئی؟ آسمان کو نام بتائیے. کتاب کو بنا بتائیے. آپ نے بیٹا جواب دیا ہے نہیں دیا ہے؟ آئیے. کتاب الکافی لکھنے والے کا پورا نام کیا ہے؟ ایک منٹ آپ لوگ سے بات نہیں کر دیجیے. بتا سکتے نہیں اگر یہ نہیں بتا پائے کوئی نہیں بتا پائے. یہ پورا نام یہ تو ہم کو لوگ کتاب کہتے ہیں. وہ طرح دیکھیے وہ تو لکھا ہوا ہے. محمد بن محمد بن یعقوب بن اسحاق بن کلینی رازی. کیا نام ہے آپ کا؟ ایمن فاطمہ. ان کی صحت سلامتی کے لیے ان کے قلم درجات کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ہنسیے نہیں. یہ دعا جو ہے ہر انسان کرے گا بھی نہیں. شاید آپ نے اس سے پہلے دعائیں سلی نہیں ہوں گی ہمارے اعتبار سے. اگر ایسا نہیں ہو یہاں پہ لیکن یہ دعائیں آپ کو شاید کوئی دینے والا نہیں ہوگا. یہ شروع بنائیے کہ ہم بلا تکلف یہ دعا کرا دے رہے ہیں. کوئی بولتا بھی نہیں ہے ایسی دعا کرنے کے لیے فرما جاتے ہیں. ان کی صحت سلامتی کے لیے ان کے والدین کی صحت سلامتی کے لیے ان کے درجات کے لیے ایک بابا نعرہ سلام. یہ بات برادران باہر پر بھاگ گئے تھے. سوال کا جواب دینے کے لیے آ رہے ہیں. آئیے
آئیے جواب دینے کے لیے آئیے. ارے کوئی بات نہیں, ہر کوئی بات نہیں, جواب دیجیے. ارے آپ کیسے کہہ رہے ہیں یا تو بیٹھ جاتے, بیٹھ جاتے. آئیے جواب دے نہیں دے گا آپ تو بیٹا وہ یہ جواب دینے کے لیے اگر نہیں تو ہم سوال خواتین سے کر لیں گے. شاید نہیں ہے, کھڑے بھی ہو پا رہے ہیں. آئیے آئیے جلدی آئیے. وہ یہ جواب دینے کے لیے بولیے. شہباز احسان تو کیا فیض عباس کی مدد درجات کے لیے حوصلہ افزائی کے لیے بابا اللہ علیہ وسلم. بیٹا بتائیے الکافی میں کتنے حصے ہیں؟ نام بتائیے. اے بیٹا آواز بھولے کافی روزین. ہاں تیسری بیٹھیے, کوئی بات نہیں, بیٹھیے. بہت اچھا جواب دیا آپ نے. اصول دین, اصول کافی اور قرآن اور ایک کتاب رہے گی. بتا دینا چاہیے تھا آپ کو. روزے روزے کو روز جاتے ہیں, روزہ بتا دیتے سامنے آ جاتا ہے. کوئی بات نہیں. آپ کا ہم انعام لیجیے گا. ہم نے یہ مولوی صاحب نے انعام کا وعدہ کیا تھا, آپ انعام دیجیے, ہم آپ کو انعام دیں گے. ٹھیک کروائیے نہیں, ہم آپ کو انعام دیں گے. اس میں اس لائن میں پیچھے میں جو خواتین بیٹھتے ہیں, اگر وہ ابھی تک جواب نہ دیے ہو, اگر اسے کوئی جواب دینا چاہے تو پہلے لکھا ہے نا, آپ نے جواب نہیں دیا ابھی تک. اچھا, آپ اگر جواب نہیں دیے تو آئیے آپ جواب دے دیجیے. کتاب الفقیہ جنہوں نے لکھا ہے اس کا پورا نام کیا ہے؟ جی علی بن حسین بن احسن, علی بن حسین بن موسیٰ بن باہویر. کیا نام ہے آپ کا؟ ثانیہ وہرا. ان کے درجات کے لیے, ان کی صحت و سلامتی کے لیے, ان کے والدین کی صحت و سلامتی کے لیے اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے سب مل کے برسری نعرے صلوات. آج یہ جلسہ جو تقریب کا سلسلہ چل رہا تھا, آج اپنے اختتامی منزل پر پہنچ چکا ہے. اختتام کر چکا اور جو چیزیں بیان کی جا چکی ہیں اس کو بہرحال آپ نے ذہن میں رکھ کر تشریف لائیے گا. اور آخری چیز یہ تھی کہ جو کل امتحان ہوگا تو اس کا رزلٹ بھی آپ کو عید کے دن بعد نماز مغرب اسی امام بارگاہ میں تقسیم انعامات کے عنوان سے ایک جلسہ ہوگا, جس میں علماء بزرگ بھی تشریف لائیں گے, جس میں مجد اسلام برادر عزیز مولانا فیض عباس صاحب مشہری شاہجہاں پوری وہ تشریف لا رہے ہیں, مولانا شہزاد رضوی قومی زیدپور سے تشریف لا رہے ہیں, مولانا عباس صاحب زیدپور تشریف لا رہے ہیں, مولانا سید حیدر صاحب ربی تنظیم کی انشاءاللہ آپ کو روبرو ہوں گے, اور انشاءاللہ اور بھی علماء بزرگان جو آپ کے سامنے ہوں گے اور اپنے دست مبارک سے سبھی کو انشاءاللہ انعام دیا جائے گا. اگر آپ لوگ ایک صلوات اپنی صحت سلامتی کے لیے, حاضرین جلسہ کے لیے, اپنے والدین کی صحت سلامتی کے لیے, جن کے والدین نہیں ان کی مغفرت کے لیے ایک باواز بلند نعرے صلوات.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل ولي الحجة غير الحسن صلواتنا عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعيدا حتى تسكنه أرضك طوعا ونمتعه فيها قليلا صلوات محمد وعلى آله وصحبه وسلم.